السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو کڈستان۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ مارچ 2026 مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا حساس ترین دور۔ ایک طرف اسرائیل کی آپریشن رورنگ لائن اور دوسری طرف ایران کا محور مزاحمت۔ یہ اب صرف ایک پراکسی وار نہیں بلکہ دنیا کی دو طاقتورین فوجوں کا براہ راست ٹکراؤ بن چکا ہے۔ آج ہم صرف نمبرز کی بات نہیں کریں گے بلکہ ان گیم چینجرز ہتھیاروں کا ذکر کریں گے جو اس جنگ کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فوجی اہلکاروں کی تعداد کی بات کرتے ہیں۔ ایران کے پاس کل 6,10,000 فعال اہلکار ہیں، جن میں 3,50,000 فوج آرمی میں، 1,90,000 پاسدار انقلاب IRGC میں، 18,000 بحریہ میں، 37,000 فضائیہ میں اور 15,000 فضائی دفاع میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ 3,50,000 ریزرو فوج بھی موجود ہے۔ وہی اسرائیلی فوج کی بات کریں تو ان کے پاس 1,69,500 فعال اہلکار ہیں، جن میں 1,26,000 فوج میں، 9,500 بحریہ میں، 34,000 فضائیہ میں، 4,65,000 ریزرو فوج شامل ہے۔ فضائیہ کی بات کی جائے، اسرائیل کے پاس 345 لڑاکا طیارے اور 43 حملہ آور ہیلی کاپٹر ہیں۔ اسرائیل کے پاس 312 لڑاکا طیارے ہیں اور پاسدار انقلاب کے پاس 23 طیارے ہیں۔ ایرانی فضائیہ کے پاس 2 حملہ آور ہیلی کاپٹر، فوج کے پاس 50 اور پاسدار انقلاب کے پاس 5 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ ایرانی فضائی بیڑے بشمول MiG-29 کم از کم 35 سال پرانے ہیں اور ان میں حال ہی میں کوئی بڑی اپ گریڈیشن نہیں کی گئی۔ ایران کے F-14A ٹام-کیٹس لگ بھگ نصف صدی پرانے ہیں، جبکہ تیسری نسل کے F-4 فینٹم 2 اور F-5 ٹائیگرز عالمی سطح پر سروس میں رہنے والے آخری طیاروں میں شامل ہیں۔ ایران کے پاس کم از کم 10,513 جنگی ٹینک، 6,798 توپ خانے، آرٹلری گنز اور 640 سے زائد بختربند اہلکار گاڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ فوج کے پاس 50 ہیلی کاپٹر جبکہ پاسدار انقلاب کے پاس 5 ہیلی کاپٹر موجود ہیں۔ وہی اسرائیل کے پاس تقریباً 400 جنگی ٹینک، 530 توپ خانے اور 1,190 سے زائد اہلکار بردار گاڑیاں موجود ہیں۔ ایرانی بحریہ کے پاس 17 ٹیکٹیکل آبدوزیں، 68 کشتی اور ساحلی جنگی جہاز، 7 کارویٹس، 12 لینڈنگ شپس، 11 لینڈنگ کرافٹ اور 18 لاجسٹک اور سپورٹ گاڑیاں ہیں۔ وہی اسرائیل کے پاس 5 آبدوزیں اور 49 کشتی اور ساحلی جنگی جہاز ہیں۔ بیلسٹک میزائل کی بات کی جائے، ایران کے پاس کم از کم 12 مختلف اقسام کے درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ہیں، جن کی رینج تندر 69 سے لے کر خرم شہر اور سجیل تک ہے، جو 2,000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس 4 مختلف قسم کے چھوٹے، درمیانے اور انٹرمیڈیٹ رینج کے بیلسٹک میزائل ہیں، جن کی رینج لورا 280 کلومیٹر سے لے کر جیریکو تک ہے، جس کی رینج 4,800 کلومیٹر سے 6,500 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ دفاعی نظام کی بات کی جائے، اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم اس کے فضائی دفاع کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ یہ سسٹم ایک ریڈار پر مشتمل ہے جو آنے والے پروجیکٹائل گولوں میزائلوں کی شناخت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی رفتار اور سمت کا تعین بھی کر سکتا ہے۔ وہ پروجیکٹائل جو کوئی خطرہ پیدا نہیں کرتے انہیں خالی میدانوں میں گرنے دیا جاتا ہے، جبکہ میزائل فائر کرنے والا یونٹ ان میزائلوں کو مار گرانے کے لیے کارروائی کرتا ہے جو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہی ایران نے گزشتہ سال فروری میں کم فاصلے تک مار کرنے والا کم بلندی والا ازرخش سسٹم تعینات کیا، جو ایک انفرا ریڈ ڈیٹیکشن سسٹم ہے اور اہداف کا پتہ لگانے اور انہیں روکنے کے لیے ریڈار اور الیکٹرو آپٹک سسٹم سے لیس ہے۔ دفاعی اخراجات کی بات کی جائے، ایران کے فوجی اخراجات 10% کمی کے ساتھ $7.9 بلین رہ گئے، جس کی وجہ ایران پر عائد پابندیوں کے اثرات بتائے گئے ہیں۔ وہی 2024 میں اسرائیلی فوج کے اخراجات 65% اضافے کے ساتھ $46.5 بلین تک پہنچ گئے۔ یہ 2023 کے مقابلے میں ایک بڑا اضافہ ہے، جس کی وجہ غزہ پر اس کی جارحیت ہے، جس میں 55,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایٹمی صلاحیتوں کی بات کی جائے، اسرائیل کے پاس تقریباً 90 ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں۔
وہی دوسری طرف ایران کی بات کی جائے، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، لیکن وہ ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں تہران کا موقف ہے کہ یہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ سمیت مغربی ممالک کے ساتھ اس کے تنازعات چل رہے ہیں۔ نتائج سادہ ہے، ٹیکنالوجی میں اسرائیل تھوڑا سا آگے ہے، لیکن طویل جنگ اور برداشت میں ایران کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ کے خیال میں اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو دنیا کی معیشت کا کیا بنے گا؟ کمنٹس میں اپنے رائے دیں۔